अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक हमने ये देखा कि सूरह बकरा का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो कैसे उसके लास्ट पार्ट जो है 8 और 9 सेक्शन जिसे हम कहते हैं उस पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है। आज हम देखेंगे कि सूरह बकरा का जो थर्ड पार्ट है जिसमें बनी इसराइल का हम जिक्र पाते हैं वो कैसे उसके थर्ड लास्ट पार्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। हमारा जो सेक्शन 3 है वो आयत नंबर 40 से लेके आयत नंबर 103 तक चलता है और इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि सेक्शन इससे जो पिछला सेक्शन था उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक नबी का जिक्र फरमाया था। तो अब इस सेक्शन में अल्लाह ताला ने उनकी उम्मत का जो है उनकी नेशन का जिक्र फरमाया है। बनी इसराइल का जो है इसमें हमें जिक्र मिलता है और शुरू में अल्लाह ताला ने उनके लिए जो है वो कुछ रूल्स उनको बताए हैं, कुछ अहकामात जो है वो उनको दिए हैं कि तुम ईमान ले आओ और हक को बातिल से ना मिलाओ, हक को ना छुपाओ, तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो और नेकी का सलूक करो लोगों से। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका दोबारा से जो एक टेस्ट जो बनी इसराइल से लिया था कि वो गाय को ज़िबा करें, उसकी कुर्बानी दें, उसका ज़िक्र इसमें जो है वो मिलता है। और इसमें हमें ज़िक्र मिलता है कि बनी इसराइल के जो ज़्यादातर लोग थे वो ईमान नहीं लाए थे, जो है इनकार कर जाते थे। और इसी के सेकंड पार्ट में इसी सेक्शन के अगर हम सब सेक्शंस बनाएं तो हम देख सकते हैं कि आयत नंबर 97 से लेके आयत नंबर 100 तक जो है इसके दरमियान अल्लाह ताला ने अपनी रेवलेशंस के बारे में ज़िक्र किया है। जो आयत अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर जो नाज़िल फरमाई है उनके बारे में ज़िक्र अल्लाह ताला फरमाया है। और अल्लाह ताला ने इसमें बनी इसराइल के लिए बनी इसराइल को बताया था कि जो भी इनकार करते हैं उनके लिए क्या सज़ा है। और अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है कि जो लोग ईमान नहीं लाते अल्लाह ताला उनका जो है वो अल्लाह ताला के दुश्मन है और फास्कों के अलावा कोई भी नहीं है ऐसा जो कि ईमान ना लाए। और आखिर में ज़िक्र इस बात का आता है कि जब कभी भी उनसे कोई अहद लिया जाता है तो उस अहद को तोड़ देते हैं और उसमें से अक्सरियत जो लोग हैं वो ईमान ही नहीं रखते। और इसके बिलमुकाबिल अगर हम देखें तो सूरह बकरा का जो सेक्शन है सेक्शन 7 या फिर सी भी आप इसे कह सकते हैं C2 जो कि आयत नंबर 178 से लेके आयत नंबर 253 तक तकरीबन वो सेक्शन जो है वो चलता है। उसमें अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को के लिए अहकाम अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अहकाम दिए हैं कि तुमने क्या क्या करना है, तुमने जो है रोज़ा रखना है, तुमने हज करना है, तुमने जिहाद करना है अल्लाह ताला की राह में और तुमने जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तुमने सदका देना है अल्लाह ताला की राह में, जो है माल खर्च करना है और शराब वगैरह ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। और जो यतीम है उनके साथ कैसा सलूक करना है और इसके अलावा जो भी रूल्स और लॉज अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाए हैं वो सब हम इस सेक्शन में देखते हैं। तो ऑन द होल अगर हम देखें तो जो पिछला सेक्शन शुरू वाला सेक्शन है उसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अहकाम दिए थे और उनके लिए लॉज जो हैं वो बनाए थे कि अच्छा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी और तुमने ऐसा करना है, तुमने नबियों को कत्ल नहीं करना, तुमने जो है वो नमाज अदा करनी है, तुमने नेकी का सलूक करना है सबसे। और इस सेक्शन में अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों के लिए रूल्स थे वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जो है वो इसमें रूल्स बना के ऐड किए हैं। अब हम चलते हैं अपने उस फोर्थ पार्ट पर और देखते हैं कि कैसे फोर्थ पार्ट जो है वो 6 पार्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। जो सेक्शन डी है आयत नंबर 104 से 141 तक वो चलता है और सेक्शन 4 भी हम इसे कह सकते हैं। इस
میں اللہ تعالیٰ اس میں ہم 3 مزید سب سیکشنز اس کے بنا سکتے ہیں. اس میں جو سب سے فرسٹ سیکشن ہے وہ آیت نمبر 104 سے لے کے 121 تک چلتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ تم بالکل بھی اپنے جو ہے وہ پروفٹ کو کوشچن نہ کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوشچن کیے گئے تھے. اور اس میں ذکر ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے، جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی اللہ سے کوئی پختہ وعدہ نہیں تم نے لیا ہوا تو یہ نہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو. اس کے بعد اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں جانے سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بتایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سخت عذاب جو ہے وہ رکھا ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت ہے. اور اس میں ذکر ہے کہ اسی سیکشن میں ذکر ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالکل تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کو فالو نہیں کرتے. اور اس کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لانے والے ہیں ان سے کہا ہے کہ ٹرو بلیورز وہی ہیں کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو وہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. اس کا جو سب سیکشن 2 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور میں تمہیں سب جہانوں میں فضیلت دی تھی. اس کے بعد ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں جو ہے سب لوگوں کا ایمان بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکم دیتا ہے کہ وہ کعبہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ وہ کعبہ کو صاف بنائیں اور صاف رکھیں ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں. اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ میاں اس کعبہ کو، اس مکہ کے شہر کو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں ایک ریوارڈ کے طور پر بنا دے، ایک امن کا شہر بنا دے، اور انہی میں سے ان کو ایک رسول جو ہے انہی میں سے ایک رسول ان کے لیے مبعوث فرما دے. اور یہ جو سیکشن ہے یہ اس چیز پہ اینڈ ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور یعقوب کے بیٹوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سچا دین جو ہے وہ بنا لیا ہے، وہ چن لیا ہے، تو تم ہرگز جو ہے وہ مت مرنا یہاں تک کہ تم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤ، فرما بردار جو ہے نا ان میں سے ہو جاؤ. جو سیکشن 3 ہے اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے جو فالو کرنے والے ٹرائبس ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان سے عیسائی اور یعقوب لوگ جو ہیں عیسائی اور جو یہودی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ان کو فالو کرو، لیکن جو وہ کرتے جس چیز کو وہ فالو کرتے ہیں تم بھی اسی کو فالو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا پھل ہمیں ملے گا اور جو تم نے کیا ان کا تمہیں ملے گا. تو تم ہم سے اس بارے میں مت جھگڑو اور ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اللہ کے سپورٹ ہی رہنے دو. اس کے بالمقابل جو سیکشن 6 ہے جو D2 جسے کہا جا سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹرائلز تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو ماننے والے تھے ان کے لیے تھے، لیکن اس میں اس سیکشن میں آیت نمبر 153 سے لے کے 177 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمز ہیں ان کے لیے ٹرائلز رکھے ہیں، ان کے پیشنس کو ٹیسٹ کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اگر تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو ہے جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب رکھا ہے. اور اس پورے پارٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ان کو جو ہے وہ ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سزا دی، ان کو
اور جو چیز انہوں نے نہیں مانی ان کے اوپر جو ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں وہ فیل ہوئے اس کے بارے میں. اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ تم رحم مانگو گے اور مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا ساتھ دے گا اور تم کامیاب ہوگے.